بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کو کتنی بڑائی دینی ہے وہ ہم انسان طے کریں گے۔ ہم جاہل انسان طے کریں گے کیا کہ اللہ کو کتنی بڑائی دینی ہے؟ نعوذ باللہ۔ سوچ کے دیکھو کہ ہمارے معاملات میں، ہمارے لین دین میں، خرید و فروخت میں اللہ کو بڑائی دینی ہے کہ نہیں دینی ہے وہ ہم انسان طے کریں گے کیا؟ ہم جاہل انسان طے کریں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ آج ہم جاہل انسان جن کو علم نہیں ہے وہ اپنے معاملات کے بیچ میں، اپنے خرید و فروخت کے بیچ میں، لین دین کے بیچ میں اللہ کے حکموں کو نہیں آنے دینا چاہتا۔ سوچ کے دیکھو کر رہے کہ نہیں کر رہے ہم ایسا۔ اگر ہم جاننے والے رہے ہوتے، اگر ہم علم حاصل کرنے والے رہے ہوتے اور ہم کو اپنی اوقات معلوم رہتی تو ہم ہرگز 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 ایسا نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں اگر ہم قرآن سمجھنے والے رہے ہوتے نا اور ہم کو ہماری اوقات یاد رہتی نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا جب کہ تم کچھ بھی نہ تھے، تم کوئی قابل ذکر چیز تھے ہی نہیں۔ ماں کے پیٹ میں 3 طرح کے اندھیروں میں انسان کا بننا، اس کی ہڈیوں کا جڑنا، اس کے اوپر گوشت چڑھنا، پھر آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت آنا، کانوں میں سننے کی طاقت آنا، زبان میں بولنے کی کھانے کی طاقت آنا، پھر ہاتھ میں ہلنے کی طاقت آنا، پاؤں میں چلنے کی طاقت آنا، سب کچھ آنا۔ یہ کون کر رہا؟ اللہ۔ اور آج ہم اپنی اوقات اتنی بھول گئے کیا اب ہم یہ طے کریں گے، ہم جاہل انسان یہ طے کریں گے کہ اللہ کو کتنی بڑائی دینی ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور آج یہ ہو رہا، جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا نا تو یہ ہوتا۔ ہماری معاشرات میں، ہمارے بچوں کی شادی بیاہ میں، ہمارے دکھاوا کرنے میں یا نہیں کرنے میں ہم کو اللہ کے حکموں کو بیچ میں لینا ہے کہ نہیں لینا ہے؟ ہمارے بیٹے بیٹیوں کی شادی میں، یہ جو سماج میں ہم رہتے اس میں کیسا رہنا ہے؟ تو جب انسان علم سے دور ہو جاتا نا، وہ قرآن کو سمجھنے سے دور ہو جاتا اور اپنی اوقات بھول جاتا نا، تو پھر وہ یہ سوچتا کہ میں میری مرضی سے کروں گا، ہرگز نہیں، اپنی اوقات بھول جاتا۔ اور اگر ہم قرآن کو سمجھنے والے رہے ہوتے نا تو ہرگز 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 ہم نے اپنی اوقات نہیں بھولی ہوتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کس چیز سے؟ حقیر پانی کی بوند سے پیدا کیا، اور پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو ہمارے بارے میں تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا۔ سورہ یاسین کی آیت ہے، تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو یہ فرق رہتا علم حاصل کرنے والے میں اور نہیں حاصل کرنے والے میں کہ انسان ہے نا، انسان اپنی اوقات بھول جاتا۔ اگر اللہ رب العزت ہم کو یہ ارادہ اور اختیار دے دیتا، سوچ کے دیکھو کہ انسان کتنے جاہل ہے۔ اگر اللہ رب العزت ہم کو یہ ارادہ اور اختیار دے دیتا کہ جاؤ تم کو اپنے آپ کو جیسے بنانا ہے ویسے بناؤ، تو یقین جانو ہم نے ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے ابھی تک یہ بھی نہیں طے کر پائے ہوتے کہ کہاں سے شروع کرے، کہاں سے شروع کرے۔ انسان لا علم ہے۔ جاہل کس کو بولتے ہیں؟ جاہل لفظ پہ چڑھنے سے پہلے یہ بات کو سوچو، جاہل کس کو بولتے ہیں؟ جو لا علم رہتا وہ جاہل رہتا۔ اب ہم یہ طے کریں گے کہ اللہ کو کتنی بڑائی دینے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ تو سوچ کے دیکھو، ہم ہمارے فیصلوں کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں لانا چاہتے، ہماری جاہلیت کی وجہ سے۔ سوچ کے دیکھو، اب ہم یہ طے کریں گے کہ فرقہ بندی کرنے کی کہ نہیں کرنے کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت میری امت بہت حصوں میں بڑھ جائیں گی، 72 یا 73 کچھ ایسا فرمائے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ بانٹو۔ تو جب علم چلے جاتا نا دنیا سے، جب علم ہمارے اندر سے چلے جاتا نا، تو پھر جاہلیت کی یہ حد ہو جاتی کہ اب ہم طے کریں گے۔ قرآن کہتا لا تفرقو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ تو اب ہم یہ طے کریں گے کہ ہم کو اللہ معاف کرے، اللہ کو کتنی بڑائی دینے کی نہیں دینے کی، یہ اب ہم طے کریں گے، اب ہم انسان طے کریں گے۔ اسی طرح اخلاق کی بھی بات ہے کہ اب ہم طے کریں گے کہ اخلاق کے معاملات میں کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، حقوق اللہ کیسے ادا کرنے ہیں، حقوق العباد کیسے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ ہم جاہل انسان طے کریں گے۔ علم کا حاصل کرنا کیوں ضروری ہے کہ انسان کو ہر چیز کی اچھے برے کی سمجھ آئے۔ اب ہم یہ طے کریں گے، اگر انسان علم حاصل کرتے رہتا، قرآن سمجھتے رہتا، حدیثوں میں غور فکر کرتے رہتا، تو اس کو اپنی اوقات یاد رہتی نا، یاد رہتی۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اللہ کے ہاتھ میں، تندرستی اللہ کے ہاتھ میں، مشکلیں پریشانیاں ہر چیز کا کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا پھر کل تو بہت دور کی بات ہے، آگے 1 گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انسان کو یہ نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ ذرا اپنے کھانے کی طرف نظر تو کرو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کو کس نے بنایا، ہم نے بنایا، تم نے بنایا، سوچ کے دیکھ۔ علم حاصل کرنے سے انسان کو اپنی اوقات یاد رہتی۔ اب ہم یہ طے کریں گے، اللہ معاف کریں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اب یہ ہماری اوقات ہے، ہم طے کریں گے کہ اللہ کو کتنی بڑائی دینی ہے ہماری زندگیوں میں، معاملات میں، معاشرات میں، اخلاق میں، ہر چیز میں۔ تو یہ فرق رہتا ہے علم حاصل کرنے میں اور نہیں کرنے میں۔ اے اللہ ہم کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اندر اگر ذرا سا بھی تکبر بڑائی ہے تو اے اللہ اس کو ہم سے دور کر دے، جو چیز ہم کو تجھ سے کاٹتی ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ واسطے ہم سے کاٹ دے، اے اللہ آمین۔